رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں اپنی بیوی کو جبکہ وہ حائضہ تھی طلاق دے دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ نے ان سے فرمایا اسے حکم دے کہ وہ اسے رجوع کرے، پھر اسے رہنے دے، پھر حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے، پھر اسے حیض آ جائے، پھر وہ پاک ہو جائے، پھر اگر وہ چاہے تو اس کے بعد اسے اپنے پاس رکھے، اور اگر چاہے تو اسے مجاعت کرنے سے پہلے طلاق دے دے۔ یہی وہ عدت ہے جسے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے مطابق عورتوں کو طلاق دی جائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے جب اس مسئلہ کے بارے میں سوال کیا جاتا تو وہ ان میں سے کسی سے کہتے اگر تم نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 مرتبہ طلاق دی ہے تو رجوع کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس کا حکم دیا تھا، اور اگر تم اسے 3 طلاقیں دے چکے ہو تو وہ تم پر حرام ہو گئی ہے، یہاں تک کہ وہ تمہارے سوا کسی اور شوہر سے نکاح کرے۔ تم نے اس حکم میں جو اس نے تمہاری بیوی کی طلاق کے بارے میں تمہیں دیا ہے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو جبکہ وہ حائضہ تھی طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی تو آپ نے فرمایا اسے حکم دے کہ اسے متعلقہ بیوی سے رجوع کرے، پھر اسے حالت طہر میں یا حالت حمل میں طلاق دے۔ حمل میں طلاق دی جائے گی تو واضح حمل تک آسانی سے عدت کا شمار ہو سکے گا۔ عبداللہ بن دینار سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو جبکہ وہ حائضہ تھی طلاق دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اسے حکم دو کہ وہ اس سے رجوع کرے یہاں تک کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے، پھر اسے دوبارہ حیض آ جائے، پھر پاک ہو جائے، پھر اس کے بعد اسے طلاق دے یا اپنے پاس روک لے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں 3 طلاقیں ایک نہیں تھیں؟ انہوں نے جواب دیا یقیناً ایسے ہی تھا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو لوگوں نے پے در پہ غلط طریقے سے ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا شروع کر دیں تو انہوں نے اس بات کو ان پر لاگو کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی وہ بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کے بارے میں کہا کرتے تھے یہ قسم ہے جس کا وہ کفارہ دے گا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بتا رہی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب بنت حبش رضی اللہ عنہ کے ہاں ٹھہرتے اور ان کے پاس سے شہد نوش فرماتے تھے۔ کہا میں اور حفصہ رضی اللہ عنہ نے اتفاق کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لائیں وہ کہے مجھے آپ سے مغفیر کی بو محسوس ہو رہی ہے، کیا آپ نے مغفیر کھائی ہے؟ آپ ان میں سے ایک کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کے سامنے یہی بات کی۔ آپ نے فرمایا بلکہ میں نے زینب بن حبش کے ہاں سے شہد پیا ہے اور آئندہ ہرگز نہیں پیوں گا۔ اس پر قرآن نازل ہوا آپ کیوں حرام ٹھہراتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اس فرمان تک، اگر تم دونوں توبہ کرو۔ اور عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ کے لیے کہا گیا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے راز کی بات کہی اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ بلکہ میں نے شہد پیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں کو اختیار دیں تو آپ نے اس کی ابتدا مجھ سے کی اور فرمایا میں تم سے ایک بات کرنے لگا ہوں، تمہارے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے والدین سے مشورہ کرنے تک جواب دینے مجھے سے کام نہ لو۔ انہوں نے کہا آپ کو بخوبی علم تھا کہ میرے والدین مجھے کبھی آپ سے جدا ہونے کا مشورہ نہیں دیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دنیا کا ساز و سامان دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے عرض کی ان میں سے کسی بات میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں۔ کیا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج نے وہی کیا جو میں نے کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی جب ہم میں سے کسی بیوی کی باری کا دن ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور بیوی کے ہاں جانے کے لیے ہم سے اجازت لیتے تھے، حالانکہ یہ آیت نازل ہو چکی تھی آپ ان میں سے جسے چاہیں خود سے الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس جگاتے ہیں۔ تو معاذ نے ان سے پوچھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے اجازت لیتے تو آپ ان سے کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں کہتی تھی اگرچہ یہ اختیار میرے سپرد ہے تو میں اپنے آپ کو پیر کسی کو ترجیح نہیں دیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں علیحدہ ہو جانے کا اختیار دیا تھا تو ہم نے اسے طلاق شمار نہیں کیا۔ جب میری اہلیہ نے مجھے پسند کر لیا تو اس کے بعد مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں اس سے 1 بار 100 بار یا 1000 بار اختیار دوں۔ بلا شبہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا تھا تو انہوں نے جواب دیا بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تھا، تو کیا وہ طلاق تھی؟ نہیں تھی۔